صحبت میں بیٹھتا ہوں تو توبہ کر کے جاتا ہوں، استغفار کر کے جاتا ہوں، اور جب میں گھر چلا جاتا ہوں دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن پھر وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، وہی خطا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ مولا کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ مجھے گناہوں سے چھٹکارا مل جائے اور مجھے اس وحشت سے چھٹکارا مل جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک بات پہ تم عمل کر لو، پھر جو دل میں آئے کرتے رہو، تیری جنت کا ضامن فرزند رسول ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا وہ کون سی چیز؟ امام فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جس کی تو نافرمانی کرتا ہے اس کی زمین سے نکل جا، پھر جو دل کرتا ہے کرتا رہے۔ عرض کرتے ہیں مولا میں اس کی زمین سے کس طرح نکل سکتا ہوں؟ جہاں بھی جاتا ہوں اسی مالک کی زمین ہے، اسی خالق کی زمین ہے۔ مالک جہاں بھی جاؤں خدا کا یہ زمین و آسمان ہے، مولا میں اس کی زمین سے کس طرح نکل سکتا ہوں؟ تو پھر امام فرماتے ہیں ایک اور بات پہ عمل کر۔ امام فرماتے ہیں اس کا رزق کھانا چھوڑ دے، جس کی تو نافرمانی کرتا ہے۔ تو عرض کرتا ہے مولا اس کا رزق بھی کس طرح کھانا چھوڑ دوں؟ اس کے رزق کے بغیر میں زندہ کس طرح رہ سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا اچھا تو نہ اس کی زمین سے نکل سکتا ہے، نہ اس کا رزق کھانا چھوڑ سکتا ہے، تو پھر امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت آئے اس کے سامنے اکڑ جانا، اپنی روح نہ قبض کرنے دینا۔ بڑی وحشت ناک ہے یہ آخرت۔ امام کے سامنے اس نے رونا شروع کر دیا۔ عرض کرتے ہیں مولا میں یہ کس طرح کر سکتا ہوں کہ اس کے ملک الموت کے سامنے نہ کوئی نبی ٹک سکا، نہ کوئی بادشاہ ٹک سکا، میں اس کے سامنے کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت امام نے فرمایا پھر آخری بات ہے، جب تم اس دنیا سے چلا جائے اور تجھے فرشتے جہنم کی طرف لے کے چلے جا رہے ہوں، وہاں ان کے سامنے ڈٹ جانا، جہنم میں نہ جانا۔ جہنم بہت وحشت ناک چیز ہے، وہ جہنم ایک ایسی حاویہ ہے جہاں سے کوئی نہیں نکل سکا۔ تو عرض کرتا ہے مولا ان فرشتوں کے سامنے میں کس طرح ٹک سکتا ہوں، فرشتوں کے سامنے کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے فرماتے ہیں اے بندہ خدا، جب تم اتنے کمزور ہو، نہ اس کی زمین سے نکل سکتے ہو، نہ اس کا کھانا چھوڑ سکتے ہو، نہ ملک الموت کے سامنے ٹک سکتے ہو، نہ جہنمی فرشتوں کے سامنے اکڑ سکتے ہو، تو پھر اکڑتے کیوں ہو؟ اس کے سامنے سر کیوں نہیں جھکا لیتے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا لو۔ تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، پھر مسلمان بنایا ہے، پھر اپنے نبی کا کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود ہم اس کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔